بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة وَلِيَدْنُ مِنْهَا لَا يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ کسی چیز کا سترہ لے کر نماز پڑھے، اور اسے چاہیے کہ اس سے قریب ہو جائے تاکہ شیطان اس کی نماز کو کاٹ نہ دے۔ صحیح ابن خزیمہ کی ایک دوسری روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَا تُصَلِّ إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ وَادْنُ مِنْهَا، کہا کہ جب تم نماز پڑھو یا بغیر سترے کے تم نماز مت پڑھو، اور اس سے قریب ہو کر کے نماز پڑھو، نہ نماز پڑھو بغیر سترے کے۔ اور ایک دوسری روایت ہے سنن ابی داؤد وغیرہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا صلی احدکم الی سترۃ فلیدن منها ولا یدع احدا یمر بین یدیہ، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھے کسی چیز کی آڑ میں کھڑے ہو کر تو اسے چاہیے کہ اس کے قریب ہو جائے اور کسی کو اپنے سامنے سے گزرنے نہ دے۔ یہ اور اس معنی کی اور بھی متعدد احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کی آڑ میں کسی چیز کے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ سترہ کا لفظ چونکہ حدیث میں موجود ہے، اس لیے یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے محدثین کے ہاں، فقہا کے ہاں۔ سترہ اس کے معنی ہوتے ہیں ہر وہ بلند چیز جو گزرنے والے سے نماز کی حفاظت کرے، ہر وہ اونچی اور بلند چیز جو گزرنے والے سے نمازی کی نماز کی حفاظت کرے، اسے سترہ کہا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ غزوہ تبوک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازی کے سترہ کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل مؤخرۃ الرحل، کجاوے کی پچھلی لکڑی کی مانند۔ کجاوا کا مطلب ہوتا ہے کہ اونٹنی پر جب سوار آدمی بیٹھتا ہے تو اس پر جیسے کرسی ہوتی ہے، لکڑی کی بنی ہوئی چیز اس کی پیٹھ پر رکھتا ہے اور اس کے پیٹھ پر ٹیک لگانے کے لیے کرسی جیسا بنا ہوا ہوتا ہے، اس کو مؤخرۃ الرحل کہتے ہیں۔ لکڑی کجاوے کا کی پچھلی لکڑی، پچھلا حصہ جس پر سوار آدمی ٹیک لگا کر کے بیٹھتا ہے۔ سنن ابی داؤد میں ابو داؤد نے کہا کہ میں نے اس لکڑی کی پیمائش کیا، وہ کجاوے کی پچھلی لکڑی کو میں نے ناپا تو اس کی اونچائی 1 ہاتھ کے قریب تھی، اس کی اونچائی 1 ہاتھ کے قریب تھی۔ تو نمازی کے لیے حالت نماز میں سترہ لینے کے لیے یہی بلندی مراد ہے کہ اس کے آگے کم سے کم 1 ہاتھ اونچی کوئی چیز ہونی چاہیے جو گزرنے والے سے اس کی نماز کی حفاظت کرے، اور یہی بلندی یہاں مراد ہے۔ مصنف عبدالرزاق اور مستدرک حاکم کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استتر فی صلاتک ولو بسہم، کہا
کہ نماز میں سترا کر لو اگرچہ کہ ایک تیر ہی کیوں نہ ہو. اور تیر ظاہر ہے کہ نہ موٹا ہوتا ہے نہ چوڑا ہوتا ہے لیکن لمبا ہوتا ہے. اس کو جب نصب کر دیں گے تو سامنے آپ کے اونچائی مل جائے گی. اس لیے معلوم ہوا کہ نمازی جب نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے سامنے کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو کم سے کم 1 ہاتھ اونچی ہو. وہ دیوار بھی ہو سکتی ہے, کھمبا بھی ہو سکتا ہے, کرسی بھی ہو سکتی ہے اور آدمی بھی ہو سکتا ہے جو اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہو. یہ ضروری ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر کے صیغے کے ذریعہ اس بات کا حکم دیا ہے. البتہ یہ جاننا کہ نمازی اور سترا یا نمازی اور دیوار کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے, اس کے لیے ہمارے پاس 2 حدیثیں ہیں, دونوں صحیح بخاری میں ہیں. سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کانا بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبین الجدار ممر الشاۃ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدہ گاہ اور دیوار کے درمیان بکری کے گزرنے کا فاصلہ ہوتا تھا. تو اب ظاہر ہے کہ سجدہ گاہ اور دیوار کے درمیان بکری کے گزرنے کا فاصلہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 1 فٹ, کیونکہ بکری 1 فٹ میں گزر جائے گی. تو اتنا فاصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدہ گاہ اور دیوار کے درمیان ہوتا تھا. یہ ایک بات ہوئی. دوسری روایت ہے صحیح بخاری میں, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے. آپ داخل ہوئے, بلال داخل ہوئے, اسامہ بن زید داخل ہوئے اور عثمان بن طلحہ حجبی داخل ہوئے اور اس کے بعد دروازہ اندر سے بند کر دیا گیا. دروازہ اندر سے بند کر دیا گیا, 5واں کوئی آدمی اب اندر نہیں آ سکتا. یہ 4 آدمی داخل ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے داخل ہوئے, آگے بڑھے یہاں تک کہ 2 کھمبوں کو اپنے دائیں طرف کیا اور 1 کھمبے کو بائیں طرف کیا اور کھڑے ہو کر آپ نے نماز پڑھی. پوچھا عبداللہ بن عباس نے, عبداللہ بن عمر نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے اور دیوار کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ کہا کہ 3 ہاتھ کا فاصلہ تھا آپ کے اور دیوار کے درمیان, تقریباً 1.5 گز یا 1.25 گز کے قریب ہوگا. آپ کے اور دیوار کے درمیان 3 ہاتھ کا فاصلہ تھا. یہ ہے نمازی اور سترا کے درمیان فاصلہ. انسان جب نماز پڑھے تو فرض ہے کہ اس کے اور دیوار کے درمیان 3 ہاتھ سے زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے, یہ بات میں ابھی آگے ذکر کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے, دروازہ اندر سے بند کر لیا, کسی کے آنے کا کوئی چانس نہیں ہے, نہ انسان آ سکتا ہے نہ جانور آ سکتا ہے, کچھ بھی نہیں آ سکتا. پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی نماز پڑھنے کے بجائے دیوار کے قریب کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی. تو معلوم ہوا کہ نمازی کہیں بھی نماز پڑھے, کسی بھی جگہ پر نماز پڑھے, اسے چاہیے کہ کسی چیز کی آڑ لے کر کسی چیز کے قریب کھڑا ہو کر نماز پڑھے, جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ نمازی جب بھی نماز پڑھے, جہاں بھی نماز پڑھے, جو بھی نماز پڑھے, اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ وہ کسی چیز کو سترا لے کر کسی چیز کی آڑ میں کر کے وہ نماز پڑھے جس کی بلندی کم سے کم 1 ہاتھ کے برابر ہو اور اس کے اور سترا کے درمیان 3 ہاتھ سے زیادہ کا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بات ہو گئی. البتہ لوگوں کو اعتراض یہ ہے کہ مولوی صاحب مسجد میں سترا لینے کی کیا ضرورت ہے؟ مسجد تو پورا نماز پڑھنے کے لیے بنائی گئی ہے, کہیں بھی نماز پڑھی جائے, پہلی صف میں, دوسری صف میں, تیسری صف میں. اسی لیے جو لوگ جب سنت پڑھتے ہیں تو وہاں دوسری صف میں, تیسری صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں. ان کے اور دیوار کے درمیان تقریباً 4 میٹر 5 میٹر کا فاصلہ ہوتا ہے اور وہاں پیچھے آگے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ مسجد میں بھائی کیا ضرورت ہے سترا لینے کی, ہم مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں, آگے کوئی نہیں گزرنے والا ہے, کیونکہ سب لوگ نمازی ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی ہمارے سامنے سے نہیں گزرے گا, اس لیے نماز پڑھنے میں کیا حرج ہے. تو پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اس حکم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے وہ کہا ہے
اذا صلی احدکم، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے، جب کوئی نماز پڑھے، کہاں پڑھے، کون سی نماز پڑھے، یہ شریعت نے متعین نہیں کیا ہے، اور عربی قاعدے کے اعتبار سے اذا حرف عموم میں سے ہے، جب بھی نماز پڑھے تو یہ حکم آئے گا کہ وہ سترا لے کر کے نماز پڑھے۔ اس لیے مسجد کی، گھر کی، کھیت کی، باغ کی کوئی تخصیص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اس لیے جہاں بھی نماز پڑھے گا یہی حکم آئے گا۔ دوسری بات، بخاری کی روایت میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رأیت کبار اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبتدرون الی السواری قبل المغرب یصلون رکعتین، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ کو دیکھا۔ دوسری روایت میں اس کی وضاحت ہے کہ میں نے ابو بکر و عمر کو دیکھا کہ مغرب سے پہلے وہ دوڑ کر کے کھمبوں کے پاس جاتے تھے اور 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، مغرب سے پہلے لپک کر جلدی کر کے کھمبوں کے قریب جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ کھمبے کہاں ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ مسجد نبوی کے کھمبے ہیں، اس کے باوجود صحابہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین جیسے لوگ اس کے قریب آ کر کے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب مسجد میں بھی صحابہ بغیر سترا لیے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد نبوی میں جمعہ کے دن نماز پڑھ رہے تھے، جمعہ کے دن نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط کے خاندان کا ایک نوجوان ان کے سامنے سے گزرنے لگا۔ جب گزرنے لگا تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس کو روکا، نہیں گزرنے دیا۔ حدیث میں ہے کہ نوجوان رک گیا اور اس نے نظر دوڑائی کہ کہیں دوسرا راستہ مل جائے، کہیں دوسری گزرگاہ مل جائے، وہاں سے چلا جاؤں۔ حدیث کا لفظ فلم یجد مساغا، کوئی راستہ اس کو دکھائی نہیں دیا، تو دوبارہ پھر وہاں سے گزرنے لگا، تو دوبارہ انہوں نے سختی سے دھکا دیا اور وہ اپنی شرمگاہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ دھکا دیا، نہیں گزرنے لگا اور گر گیا شرمگاہ کے بل۔ اس کے بعد ہم ظاہر کہ نہیں گزرے گا، پھر اس کے بعد وہ نماز پڑھ چکے، اس نے جا کر کے مروان جو اس وقت مدینے کے گورنر تھے، جا کر کے ان کے پاس شکایت کیا، کہا کہ مجھ کو ابو سعید نے ایسے دھکا دیا ہے۔ ابو سعید خدری کسی ضرورت سے گئے یا مروان نے بلایا، ہمارے ملاقات ہوئی تو کہا کہ ابو سعید خدری کیا بات ہے، تم نے اپنے بھتیجے کو مارا ہے، تکلیف دیا ہے؟ کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے۔ کہا ایسا ایسا معاملہ ہوا تھا اور میں نے اللہ کے رسول کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے۔ کہا کیا سنا ہے؟ کہا میں نے سنا ہے اذا صلی احدکم الی شیء یسترہ من الناس فاراد احد ان یجتاز بین یدیہ فلیدفعہ فإن ابى فلیقاتلہ فإن معه شیطان یا فإنہ شیطان فإن معه القرین۔ یہ تینوں الفاظ حدیث کے ہیں۔ کہا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی کسی چیز کا سترا لے کر نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی اس کے سامنے سے گزرنا چاہے تو اس کو روکے، اور اگر نہیں مانتا تو اس سے جنگ کرے، کیونکہ وہ شیطان ہے یا اس کے ساتھ شیطان ہے۔ تو جب یہ حدیث بتائی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو مروان نے کہا کہ تب بات ختم ہے۔ جب آپ نے حدیث پر عمل کیا تو کوئی کیس نہیں بنتا۔ یہاں جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سترا لے کر نماز پڑھ رہے تھے، اسی لیے اس گزرنے والے کو روکا تھا اور اس کو دھکا دیا تھا۔ اب فرض کر لیجیے آپ وہاں چھٹی صف میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے سامنے کوئی گزرنا چاہتا ہے، آپ اس کو روکتے 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 کتنی دور جائیں گے، کتنی دور تک چلیں گے آپ؟ حدیث میں آتا ہے سنن نبی داؤد اور صحیح ابن خزیمہ کی روایت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ کے سامنے سے ایک بکری گزرنا چاہتی تھی، آپ نے اس کو روکا، بکری آگے بڑھی، آپ بھی آگے بڑھے، اس کو روکا، آگے بڑھی بکری، پھر آپ آگے بڑھے، یہاں تک کہ اپنا پیٹ لے جا کر کے دیوار سے چپکا دیا اور بکری پیچھے سے گزرنے پر مجبور ہو گئی۔ تو اگر دیوار کے قریب آپ ہیں، سترے کے قریب آپ ہیں، کرسی کے قریب آپ ہیں، تب تو آپ آگے آ جاؤ گے 2 قدم 3 قدم، لیکن اگر چھٹی صف میں ہو تو کہاں تک روکنے آؤ گے؟ آپ کتنی دور چل کر کے آؤ گے؟ ظاہر ہے کہ حکم کی جب مخالفت کرو گے تو آپ کو روکنے کا حق حاصل نہیں ہوگا، اپنی نماز کی حفاظت کا حق نہیں ہوگا آپ کو۔
اور تیسری بات، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بخاری نے اسے معلقاً ذکر کیا ہے اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے ثابت ہے، انہوں نے کہا المصلون احق بالسواری من المتحدثین الیہ، مسجد میں نماز پڑھنے والے کھمبے کے زیادہ حقدار ہیں بنسبت گفتگو کرنے والوں کے، یعنی جو لوگ کھمبوں سے ٹیک لگا کر بات کر رہے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ان سے زیادہ حقدار کھمبے کے وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ کیا کریں گے؟ نمازی لوگ کھمبا اٹھا کے گھر لے جائیں گے کیا؟ کیسے حقدار ہیں وہ لوگ؟ وہ حقدار اس لیے ہیں کہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ان کا حق ہے۔ جو لوگ گپ ہانک رہے ہیں ان کو وہاں سے ہٹ جانا چاہیے، جو بات کر رہے ہیں وہ کھمبے کو چھوڑ دیں گے تاکہ نمازی وہاں نماز پڑھ سکے۔ وہ گھر لے جانے کے لیے اس کے مستحق نہیں ہے، وہ نماز پڑھنے کے لیے زیادہ اس کے مستحق ہے۔ اسی لیے مصنف ابن ابی شیبہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بسند صحیح ثابت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے غلام نافع سے کہا ولنی ظہرک وصلی الیک، کہا پیٹھ ذرا میری طرف کرو، تمہاری طرف رخ کر کے میں نماز پڑھوں گا۔ اور یہ بات مسجد میں پیش آئی، تو میں یہ تمام باتیں آپ سے عرض اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسجد میں بھی ضروری ہے کہ جب نماز پڑھی جائے تو کسی چیز کی آڑ میں اور کسی چیز کا سترا لے کر کے نماز پڑھی جائے، اور پہلی صف کے پیچھے دوسری تیسری اور چوتھی صف میں اگر آپ کے سامنے کوئی آڑ نہیں ہے تو نماز پڑھنے سے بچا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب بغیر سترا کے نماز پڑھتا ہے تو تین چیزیں انسان کی نماز کو کاٹ دیتی ہیں، انسان کی نماز کو باطل کر دیتی ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، یقطع صلاة الرجل المسلم اذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، دوسرا لفظ ہے مثل مؤخرة الرحل، الحمار والكلب والمرأة قالوا ما والكلب الأسود قالوا ما بال الكلب الأبيض من الأصفر قال الكلب الأسود شیطان۔ کہا جب انسان نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے آگے کجاوے کی پچھلی لکڑی کی مانند کوئی چیز نہ ہو تو اس کی نماز کو تین چیزیں کاٹ دیتی ہیں، تین چیزیں اس کی نماز کو کاٹ دیتی ہیں، یعنی ان کا اجر ختم کر دیتی ہیں۔ کیونکہ نمازی کے سامنے کوئی بھی گزرے، بچہ گزرے، آدمی گزرے، بکری گزرے، کچھ بھی گزرے تو اس کی نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ آدمی کے سامنے آدمی گزر گیا، اس کی نماز کا اجر گھٹ جائے گا، کم ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ تین چیزیں گزرتی ہیں تو نماز کو باطل کر دیں گی، ختم کر دیں گی۔ یقطع کا مطلب ہوتا ہے کاٹ دینا۔ کون کون سی؟ گدھا، عورت اور کالا کتا۔ ابو ذر اور دوسرے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ کالا اور پیلا کتے کا کیا مسئلہ ہے؟ سفید اور پیلے کتے مقابلے میں کالا کتا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ کالا کتا شیطان ہے، اس لیے کہ کالا کتا شیطان ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہوئی، انسان، جانور، اور پھر اس کے بعد دوسری حدیث میں ہے جسے ابو داؤد اور ابن خزیمہ وغیرہ نے بسند صحیح روایت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلى احدكم الى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته، جب کوئی آدمی نماز پڑھے تو سترے کے قریب کھڑا ہو کر کے نماز پڑھے تاکہ شیطان اس کی نماز کو کاٹ نہ دے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب آپ نے نماز شروع کر دیا تیسری صف میں، آگے آپ کے کچھ بھی آڑ نہیں ہے، تو اگر انسان آئے گا تو آپ دیکھو گے، اس کو روکو گے، جانور آئے گا تو آپ اس کو دیکھو گے، روکو گے۔ لیکن اگر شیطان آ رہا ہے اور آپ کے سامنے گزر کر نماز کو کاٹ رہا ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ شیطان آیا، آگے گیا اور نماز باطل کر دیا؟ آیا اور آگے سے گزرا، شاید نماز کھا لیا، ہم کو پتہ نہیں چلے گا، ہم کو پتا نہیں چلے گا۔ آپ کمرہ بند کر کے نماز پڑھ رہے ہو، پھر بھی آپ کو ضروری ہے کہ دیوار کے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھو تاکہ یہ شیطان آ کر کے آپ کی نماز کو کاٹ نہ دے۔ ہم نے مانا کہ دروازہ بند ہے، انسان نہیں آئے گا، جانور نہیں آئے گا، مگر شیطان سے حفاظت کی ضمانت اور شیطان کے نہ آنے کی گارنٹی آپ کو کون دے گا؟
کوئی نہیں دے سکتا. شیطان سے بچاؤ اسی صورت میں ممکن ہے جب شیطان سے بچاؤ کا شرعی طریقہ اپنایا جائے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے وہ طریقہ اپنایا جائے تو شیطان سے بچاؤ ممکن ہے, ورنہ کسی دوسری صورت میں ممکن نہیں ہے. ہم زندگی بھر نماز پڑھتے رہیں گے اور زندگی بھر شیطان سامنے سے گزر کر نماز کو کاٹتا رہے گا اور ہم مست رہیں گے نماز پڑھ لیا ہے. لیکن اللہ کے ہاں جب آئیں گے تو نامہ اعمال میں کئی زیرو بنا ہوا ہوگا. کیوں بنا ہوگا؟ اس لیے کہ شیطان آ رہا تھا نماز کاٹ رہا تھا, شیطان آ رہا تھا نماز کاٹ رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا کہ سترے سے قریب ہو کر نماز پڑھو تاکہ شیطان آپ کی نماز کو کاٹ دے. آپ نے اس کو نہیں اپنایا, آپ نے اس پر عمل نہیں کیا. آپ کو مولوی صاحب نے بتایا تھا لیکن آپ نے اس کو مذاق میں اڑا دیا. جانے دو, کیا ضرورت ہے مسجد میں کرنے کی؟ ارے پڑھ لیں گے, کون آئے گا روکنے؟ کوئی نہیں آئے گا میرے دوستو. لیکن بربادی کس کی ہوگی؟ نقصان کس کا ہوگا؟ نامہ اعمال کا خسارہ کس کا ہوگا؟ میرا ہوگا. جب میں نبی کی سنتوں کو پامال کروں گا, نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کروں گا, میرا نقصان ہوگا میرے دوستو. نامہ اعمال میرا گھٹے گا, اجر میرا جائے گا, نیکی میری کم ہوگی, ثواب میرا برباد ہوگا, اور دوسرے کا کیا نقصان ہوگا؟ مولوی صاحب کہے گا اور کہہ کر کے چلا جائے گا. لیکن اللہ کی حجت آپ تک پہنچ چکی ہے, اللہ کی دلیل آپ تک پہنچ چکی ہے, اللہ کا حکم آپ تک پہنچ چکا ہے, اس پر عمل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اس لیے اگر آپ اپنی نمازوں کے تئیں مخلص ہو, اگر آپ اپنی نمازوں کے تئیں سچے ہو, اگر واقعی آپ اللہ کی رضا کے طالب ہو, تو اس کے لیے آپ کو نبی کا بتایا ہوا طریقہ اپنانا ہی پڑے گا. یہ آپ کی مجبوری ہے, آپ کو اپنانا ہی پڑے گا. اگر نماز کا اجر چاہتے ہیں, اگر اللہ کے ثواب کا حقدار خود کو بنانا چاہتے ہیں, تو وہ طریقہ اپنانا پڑے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اس لیے میرے دوستو, یہ بات غلط ہے کہ مسجد میں سترا لینے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ مسجد میں اور زیادہ ضروری ہے کہ سترا لیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ شیطان صفوں کے بیچ میں بھیڑ کے بچے کی طرح سے داخل ہوتا ہے. تو آتا ہے نماز میں, وہ آپ کے سامنے سے گزرے گا, جب اکیلے پڑھو گے, جب اکیلے پڑھو گے آپ کے سامنے سے گزرے گا اور آپ کی نماز کو کاٹ دے گا اور مسلسل کاٹتا رہے گا. وہ تو حریص ہے کہ آپ کی نماز کو کاٹے. وہ تو جب آپ سجدہ کرتے ہو تو بیٹھ کر کے روتا ہے, بہت صدمہ ہوتا ہے اس کو کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے, یہ سجدہ کر رہا ہے, اور میں نے ایک سجدے سے انکار کر کے قیامت تک کے لیے اپنے لیے لعنت اور اللہ کا غضب مول لے لیا ہے, اور یہ تو فرمانبرداری کر رہا اللہ تعالیٰ کی. تو وہ چاہتا ہے کہ آپ کو روکے, وہ چاہتا ہے کہ آپ کی عبادت کو کاٹے, وہ چاہتا ہے کہ آپ کو اللہ کے غضب کا حقدار بنائے جیسے وہ اللہ کے غضب کا حقدار بن گیا ہے. اس لیے وہ حریص ہے, خواہش مند ہے, اس کو انتہائی لگاؤ ہے کہ آپ کی نمازوں کو برباد کرے. اور ہم جب اسے موقع دیں گے, استقبال ہے, کاٹ ہماری نماز کو, ہم بلا سترا نماز پڑھ رہے ہیں, تو ہم بلا سترا نماز پڑھ رہے ہیں, کاٹ جو تجھ کو کرنا کر لے. کر کے چلا گیا. کیا کر لیا آپ نے اس کا؟ مگر اس نے آپ کی نماز برباد کر دیا, اس نے آپ کی نماز کھا لیا, اس نے آپ کی مشقت کو بے نتیجہ کر دیا, اس نے آپ کی جافشانی اور جدوجہد کو بے ثمر کر دیا. یہ معمولی بات نہیں ہے میرے دوستو. اس بات کا کرب آپ اس وقت محسوس کریں گے جب تنہائی میں کبھی بیٹھ کر سوچئے گا کہ ہم 10 سال سے, 20 سال سے, 50 سال سے چوتھی صف میں سنت پڑھ رہے ہیں, سنت راتبہ, سنت موقدہ تیسری صف میں پڑھ رہے ہیں, اور آپ کے دل میں یہ بات اگر آ گئی کہ یار ایسا ہو سکتا ہے کہ شیطان روز آتا ہو, روز گزرتا ہو, روز ہی میری نماز کاٹتا ہو سکتا ہے روز ہی میرے سامنے سے گزرتا ہو, میں تو دیکھتا نہیں ہوں. انہو یراکم ہوا قبیل من حیث لا ترونہم, وہ اور اس کا لشکر, اس کی جماعت تم کو وہاں سے دیکھتی ہے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے. وہ تو دیکھ رہا ہے, ہم کو نہ کرچے کہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں, اور وہ ہماری نماز کاٹنے آ رہا ہے, آ رہا ہے, آ رہا ہے, آ رہا ہے. 20 سال سے نماز کاٹ رہا ہے. بتاؤ کتنا درد ہوگا آپ کو, کتنی تکلیف ہوگی آپ کو جب آپ یہ بات محسوس کرو گے. یہ بات میں نہیں کہتا, یہ بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں, آپ کے یہ فرامین ہیں جو بخاری میں, مسلم میں, ابو داؤد میں, نسائی میں, ترمذی میں حدیث کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں, اور حدیث کی اکثر کتابوں میں بخاری سے لے کر کے سنن ابن ماجہ تک سب میں ابواب السترہ کے نام سے مفصل احادیث اور ابواب موجود ہیں. اسی لیے تاکہ ہماری نماز کی حفاظت ہو, ہم اپنی نماز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کر کے اللہ کے اجر کے مستحق بنیں. اس لیے میرے دوستو آپ سن لیں, نماز کا معاملہ اللہ کی عبادت, اس کی بندگی اور اس کی رضا کا معاملہ ہے. نماز صرف اور صرف اس لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے, تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اب ہم نماز بھی پڑھیں اور اللہ تعالیٰ خوش بھی نہ ہو,
نماز بھی ادا کرے اللہ کی رضا بھی نہ ملے، نماز بھی پڑھے اور ثواب بھی نہ ملے، تو بتائیے ہم سے بڑا محروم کوئی ہوگا؟ ہم سے بڑا محروم اس روئے زمین پر کوئی ہوگا؟ نہیں میرے دوستو، اس لیے ہمیں اپنی نمازوں کے تئیں متنبہ، ہوشیار اور چوکنا ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ احتساب کرو، آپ جائزہ لو، آپ سوچو اور پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر کے آپ دیکھو، بخاری اٹھاؤ، مسلم، کوئی بھی کتاب اٹھا کر کے آپ دیکھو، آپ پڑھو ان حدیث کو، سمجھو ان کو، غور کرو ان پر، اور یہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اس لیے میرے دوستو، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ جب بھی، جہاں بھی، جس جگہ بھی اور جو بھی نماز پڑھیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی ایسی چیز کی آڑ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں جو کم سے کم ایک ہاتھ بلند اور اونچی ہو۔ البتہ اگر جماعت میں ہیں تب آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، تب امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ سترہ لے کر کے نماز پڑھے، اور مقتدیوں کا، سارے مقتدیوں کا سترہ امام ہوگا۔ اس لیے جماعت کھڑی ہے اور کوئی آدمی صف کے درمیان سے گزرتا ہے تو اس گزرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ سترہ امام اس کا ہے، اور بیچ میں کوئی گزرتا ہے تو چونکہ یہ گزرنا بخاری اور مسلم کی روایتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے جماعت میں مقتدیوں پر سترہ نہیں ہے، مقتدیوں کا سترہ امام ہے۔ بخاری نے باب باندھا ہے، باب سترۃ الامام سترۃ لمن خلفہ، امام کا جو سترہ ہے وہی سارے مقتدیوں کا سترہ ہے، اس لیے اس میں نہیں۔ لیکن تنہا جب نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کہیں بھی نماز پڑھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم آئے گا، لا تصلی الا الی سترۃ، یہ حصر کا صیغہ ہے، بغیر سترہ کیے ہوئے تم نماز مت پڑھو۔ یہ نبی کا فرمان ہے، یہ میری اپنی بات نہیں، یا میرا اپنا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ لائے نہیں اور اللہ کے ساتھ یہ صیغہ حصر کا فائدہ دیتا ہے، تخصیص کا فائدہ دیتا ہے، جو اپنے ماقبل کو اپنے ماں باپ کے لیے صرف ثابت کرتا ہے اور بقیہ تمام سے اس کی نفی کر دیتا ہے۔ اس لیے مت نماز پڑھو تم بغیر سترے کے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنا چاہیے، اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے اس کو، تاکہ اللہ رب العالمین ہماری نمازوں کی حفاظت کرے اور ہم کو ہماری پڑھی ہوئی نمازوں کا مکمل اجر اللہ رب العالمین ہمیں دے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان میں سے بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔ جی بولے پھر سے۔ جی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مقتدی مسبوق ہو تو وہ سترے کے لیے کیا کرے گا؟ اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر اس کے سامنے مصلی کوئی ہے، نمازی ہے، تو نمازی اس کے لیے سترہ کا کام دے گا اور وہ اس کی آڑ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے گا۔ اور اگر کوئی نہیں ہے، اس کے سامنے کوئی سترہ نہیں ہے، وہ پیچھے ہے، کوئی اس کے سامنے نمازی نہیں ہے، ایسی صورت میں اگر اس کے آگے کوئی سترہ لینے کی جگہ ہے ایک قدم دو قدم پر تو وہ چل جائے گا، اور اگر نہیں جو گنجائش ہے تو اپنی جگہ پر نماز پڑھے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا، کیونکہ جو واجب تھا اس نے پورا کیا۔ اب نماز میں اس کو مزید کچھ کرنا نہیں ہے، کیونکہ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ جائے اور سترہ تلاش کر کے لائے، جو حکم تھا اس نے پورا کیا۔ اب حالت نماز میں اور رب کی بندگی میں ہے، اس لیے کسی نئی بات کا اسے حکم نہیں دیا جا سکتا اور اس کی نماز پوری ہوگی۔ اور یہی تمام ائمہ نے کہا، امام مالک نے، شافعی نے اور دیگر ائمہ نے بات کہی ہے۔ جی ہاں جی یہاں بھی وہی بات آئی کہ ہم نے جب نماز شروع کیا تو اللہ کا حکم پورا کر کے نماز، سترہ لے کر کے نماز پڑھنا۔ اب جو آدمی ہمارے سامنے بیٹھا ہے اس کی دو حالتیں ہیں۔ ایک حالت تو یہ ہے کہ ہم نے اس سے کہا کہ دیکھو بھائی تم بیٹھو، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ اگر اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، یا اس نے وہ چپ رہا اور ہم نے اس کے پیچھے شروع کیا، تو اس پر فرض ہے کہ وہ اس وقت تک بیٹھا رہے جب تک پیچھے والا نماز نہیں پڑھ چکتا۔
یہ اگر اس کو کہا گیا، اس سے پوچھا گیا، اجازت لی گئی، اس نے انکار نہیں کیا، منع نہیں کیا، تو اس پر فرض ہے کہ وہ بیٹھا رہے۔ لیکن اگر ہم نے نماز شروع کر دیا اور اس کی اجازت اس میں شامل نہیں ہے اور اس کو کوئی ضرورت ہے تو اپنی ضرورت کے لیے وہاں سے جا سکتا ہے، کیونکہ یہ گزرنا نہیں ہے۔ گزرنے کا مطلب ہوتا ہے آگے اگل اور بغل سے آ کر کے گزرنا۔ اگر سامنے بیٹھا ہے تو وہ کھسک گیا وہاں سے، انسلال کہتے ہیں اس کو عربی زبان میں، وہ وہاں سے چلا جائے گا۔ تو چونکہ اس کو ضرورت ہے اور وہ اپنی ضرورت کے لیے جا سکتا ہے، ہم اس کو منع نہیں کر سکتے کہ وہ رکا رہے۔ البتہ اس کے لیے افضل ہے، ثواب پائے گا تو بیٹھا رہتا کہ اس کی نماز صحیح ہو۔ لیکن اگر وہ چلا گیا تو ہماری نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ نماز جب ہم نے شروع کیا تھا تو اللہ کے حکم کو مکمل کیا تھا۔ بیچ میں کوئی رکاوٹ آ گئی، ہم کیا کر سکتے؟ مجبور ہیں، کیونکہ ہم حالت نماز میں چل پھر نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے، تو اس لیے ہمیں جو حکم تھا وہ ہم نے پورا کر دیا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو طاقت تھی ہم نے کیا، باقی اللہ تعالیٰ جانے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارا معاملہ اس پر نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ وہ تو آ بھی سکتے ہیں، وہ تو ہو سکتے، پہلے میں نے کہا غصہ نہیں لو، آ سکتے ہیں آدمی۔ یہ کوشچن